الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں رؤیت ہلال کا باب زیر بحث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احصوا ہلال شعبان لرمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کے چاند ہی سے رمضان کے لیے حساب شروع کر دیا کرو۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو کچھ چیزیں میسر تھیں ان کے اعتبار سے یہی احتیاط کا رویہ تھا۔ پچھلے مہینے ہی سے یہ تعین کیا جائے کہ 29 پر یہ مہینہ ختم ہوتا ہے، 30 پر ختم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ چاند دیکھنا ہوگا، ہو سکتا ہے چاند نظر نہ آئے، ممکن ہے 30 ہی کا حساب رکھنا پڑے۔ تو اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان رمضان کے انتظار میں شعبان ہی سے حساب کرنا شروع کر دیں، تاکہ کسی قسم کی غلطی لگنے کا امکان نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہوتا ہے، جن چیزوں کو مقرر کیا ہوتا ہے، جیسے نماز کے اوقات ہیں، جیسے حج کے ایام ہیں، ان کو اسی اہتمام سے دیکھنا چاہیے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر کوئی غلطی لگ جاتی ہے اور انسان کی نیت اور ارادے اور غفلت اور بے پرواہی کو اس میں دخل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے عبادات ہم پر لازم کی ہیں، اسی طرح یہ بات بھی لازم کی ہے کہ ان کے حدود، شرائط، اوقات، ہر چیز کو پوری احتیاط کے ساتھ ملحوظ رکھا جائے۔ یہ اسی احتیاط کی تاکید ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ وعن ابن عباس قال جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رأیت الہلال، یعنی ہلال رمضان۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، انی رأیت الہلال، یعنی ہلال رمضان، میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ قال نعم۔ قال اتشہد ان محمد الرسول اللہ، آپ نے دوسرا سوال پوچھا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ ان محمد الرسول اللہ۔ تو اس نے کہا نعم، ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، قال یا بلال اذن فی الناس ان یصوموا غدا، بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ ہوگا، کل وہ رمضان کی ابتدا کر لیں گے۔ اس میں بھی ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ اگر کوئی اطلاع مل جاتی ہے اور دوسرے ذرائع موجود نہیں ہیں اور کوئی ایک مسلمان بھی آ کے یہ بات بتا دیتا ہے تو ہمیں یہ تحقیق کرنے کا تو حق ہے کہ یہ کسی غلط فہمی میں تو مبتلا نہیں ہو گیا، لیکن اگر وہ اپنے ایمان کے ساتھ یہ شہادت دے رہا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس پر شک کیا جائے۔ ہمارے دین میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ شبہ کی چیزوں کی طرف آدمی نہ جائے۔ اس کا لازمی اثر یہ پڑتا ہے کہ لوگ اوہام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بلکہ جو بات باطن نظر میں ٹھیک ہے، کوئی شبہ کی وجہ نہیں ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ ممکن ہے کہ ہم صحیح رائے نہ قائم کر سکے ہوں،
کسی دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہوں، ایسی سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ان چیزوں پر کوئی مورچہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہاں آپ نے بس اس کو کافی سمجھا کہ ایک مسلمان نے آ کے شہادت دے دی ہے۔ یہ روایت خود بتا رہی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے کسی نے چاند نہیں دیکھا تھا، یعنی مدینے میں جہاں آپ قیام فرما تھے وہاں چاند نظر نہیں آیا، لیکن باہر سے ایک دیہاتی آیا ہے، اس نے آ کے یہ بتایا کہ میں نے دیکھ لیا ہے، مجھے چاند نظر آ گیا۔ آپ نے بس اس بات کا اطمینان کیا کہ یہ مسلمان ہے، یہ توحید کو ماننے والا ہے، یہ میری رسالت پر یقین رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے قرینہ یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کی عبادت کے بارے میں یہ کسی غلط بات کی اطلاع نہیں دے گا، تو آپ نے اس کی بنیاد پر رمضان کا اعلان کر دیا۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب یہ بتا رہی ہیں کہ جو آپ کے پاس میسر ذرائع ہیں ان کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر لیں گے۔ اگر چاند دیکھ لیا تو فیصلہ کر لیں گے، اطلاع مل گئی ہے تو فیصلہ کر لیں گے۔ اسی طرح سے اگر علمی مشاہدات کے نتیجے میں کوئی نیا قاعدہ، نیا ضابطہ ایسا مل جاتا ہے جس سے ہم یقین کی حد تک، اور یقین بھی یہ ظن غالب کی نوعیتی کا ہوتا ہے، اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ چاند ہو گیا یا مہینے کی ابتدا ہو گئی، تو بس اس کے بعد کوئی شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ وعن ابن عمر قال ترى الناس الہلال، لوگوں نے ایک دوسرے کو چاند دکھایا۔ فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے، یعنی یہ بھی انہی لوگوں میں تھے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا۔ فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا، انی رأیتہ، میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ فصام وامر الناس بالصیام، تو رسول اللہ نے بھی میری شہادت پر روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ وہ روزہ رکھیں۔ عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب احتیاط سے یہ دیکھتے تھے کہ شعبان کے کتنے دن گزرے، کب ابتدا ہوئی، کتنے دنوں کے بعد رمضان آئے گا۔ یہ کسی اور مہینے میں اہتمام نہیں ہوتا تھا، یعنی قمری مہینوں کے بارے میں لوگ اپنی رائے قائم کرتے رہتے تھے اور اس کے لحاظ سے تاریخیں بھی بیان کرتے رہتے تھے، لیکن شعبان میں یہ خصوصی اہتمام شروع ہو جاتا تھا۔ یہی وہ بات ہے جو پیچھے بھی بیان ہوئی ہے، پیچھے بھی یہی بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ شعبان کی ابتدا ہی سے حساب کرنا شروع کر دیا کرو، تو آپ بھی یہی کرتے۔ ثم یصوم لرؤیت رمضان، یعنی دن گنتے، حساب رکھتے، شعبان کے کتنے دن گزر گئے، اس کے بعد جب وہ وقت آ جاتا کہ رمضان کا چاند دیکھ لیتے تو بس اس کی ابتدا کر لیتے۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ أَدَّى 30 يَوْمًا ثُمَّ صَامَ، اور اگر ایسا ہوتا کہ بادل ہے، چاند نظر نہیں آیا، کسی وجہ سے دھند چھائی ہوئی تھی یا کوئی اور چیز تھی، اشتباہ ہو گیا، تو بس پھر 30 پورے کر لیتے تھے۔ اس میں بھی وہی تعلیم ہے کہ جو بات ظن غالب میں سامنے آ رہی ہو یا جس طرف یقین کا زیادہ رجحان ہو، اس کی بنیاد پر فیصلے کر لینے چاہیے۔ اس میں جو عام طور پر ایسی فضا پیدا کر دی جاتی ہے کہ ایک روزہ رہ گیا یا کھایا گیا یا عید غلط وقت پہ ہو گئی، تو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی جتنی روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ بس قرائن جس چیز کے حق میں ہے اطمینان سے فیصلہ کر لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ اعتماد رکھنا چاہیے کہ وہ بندوں کی نیت، بندوں کے ارادے کو سامنے رکھتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس پر ہرگز کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ سادہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ مہینہ چونکہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور 30 دن کا بھی ہوتا ہے، تو 30 دن کے بارے میں تو علمی طور پر یہ بالکل واضح تھا اور اب بھی بالکل واضح ہے کہ کبھی بھی مہینہ اس سے آگے نہیں جاتا۔ 29 کے بارے میں تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کبھی کبھی مہینہ 29 دن کا بھی ہو جاتا ہے، تو اس لیے
اگر چاند دیکھ کر تعین ہو سکتا ہے تو کر لیا جائے، کسی اور علمی طریقے سے تعین ہو جاتا ہے تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ مہینے کی تعین اصل چیز ہے، چاند دیکھنا یا چاند ہی دیکھ کر تعین کرنا یہ دین کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہی تقاضا ہوتا تو پھر 30 پر بھی اصرار کرنا چاہیے تھا کہ چاند نظر آئے گا تب ہم مہینے کی ابتدا کریں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ مہینہ علمی طور پر متعین ہو جائے، اور علم کے ذرائع تبدیل ہوتے رہتے ہیں، نئی نئی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ اس وقت ہم کبھی یہ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ باہر نکل کر دیکھیں کہ کیا فی الواقع فجر طلوع ہو گئی ہے، کیا فی الواقع آفتاب طلوع ہو گیا ہے، کیا فی الواقع نصف النہار پر چلا گیا ہے، کیا فی الواقع 1 مثل یا 2 مثل سایہ ڈھل گیا ہے، کیا مغرب ہو گئی ہے۔ چونکہ ان سب چیزوں کے مشاہدات کی بنیاد پر ایک آلہ ایجاد کر لیا گیا ہے، اور وہ گھڑی کی صورت میں ہماری کلائی پر بندھا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے، مسجدوں میں بھی ہم اسی پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور چونکہ سائنسی طریقے سے اس آلے کی اطلاع ایک قطعی اطلاع کی حیثیت اختیار کر گئی ہے، اس وجہ سے اسی کو دیکھتے اور پھر جو کیلنڈر بنا دیا گیا ہے اس کی بنیاد پر اذان بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ افطار بھی کرتے ہیں، سحری کو ختم بھی کرتے ہیں۔ یہی صحیح طریقہ ہے، یعنی جو چیزیں لوگوں کے مشاہدات سے متعلق ہیں وہ مشاہدات ہی پر مبنی رہیں گی، ان کو ایک دینی چیز بنانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یعنی یہ بات کہ جمعہ کس دن آئے گا، یہ بات کہ ہفتے کے دن کتنے ہوتے ہیں، یہ بات کہ قمری مہینہ کیسے ہوگا، یہ سب کے سب علمی مشاہدات پر مبنی چیزیں ہیں۔ ان کے پیچھے دنیا کی عمومی روایت کام کر رہی ہے۔ ہمارے لیے اس کی تحقیق میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فی الواقع درست ہے یا فی الواقع درست نہیں ہے، بس جو قرائن جس چیز کو ایک ظن غالب کے طریقے پر سامنے لائیں گے اس پر ہم عمل کریں گے، اور یہی ہمارے دین کا طریقہ ہے۔ اس میں جو علمی معلومات بھی میسر آئیں اور جو نئے پہلو بھی سامنے آئیں ان پر اسی طرح اعتماد کیا جائے گا جس طرح قدیم علم کے اس مشاہدے پر اعتماد کیا جاتا تھا اور کیا جاتا ہے کہ قمری مہینہ 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ یہ ظاہر ہے کہ علمی مشاہدے ہی کا بیان ہے، یہ کوئی آسمانی ہدایت نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی طرف توجہ دلائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایسے معاملات میں بس یہیں تک رہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔